بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم سبق پڑھیں گے ہماری کائنات، ٹھیک ہے۔ سب سے اوپر ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے سیاروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، پوری ایک پکچر بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ جب ایکسرسائز کریں گے تو کوشش کریں گے کہ یہ پکچر آپ لوگ بنا سکیں جس وقت ہم ہماری کائنات کا ایکسرسائز کریں گے۔ یہ دیکھیں، نیپچون، زحل، یورنس، مشتری، مریخ، زمین، عطارد، زہرہ، یہ سارے سیارے ہیں، اور یہ جو سیارہ ہے زمین، اس پہ ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ سارے سیارے، یہ ہماری پوری کائنات ہے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل ریڈنگ ابھی ہم آگے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ پکچر ذرا غور سے دیکھیں، اور اس پہ لکھے ہوئے یہ دیکھیں، یہ سارے سیارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں اور مشکل الفاظ کو انڈرلائن کرتے جائیں۔ وہ انشاءاللہ میں آپ کو اسکول میں کرواؤں گی، اور ایکسرسائز بھی انشاءاللہ اسکول میں ہوگی، لیکن آپ لوگ اس ریڈنگ کو اچھی طرح سے سنیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے گھر میں اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ رات کو ثنا کی نظر جب آسمان پر پڑی تو ستارے خوب چمک رہے تھے۔ ثنا کچھ دیر تک ان ستاروں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ابو سے پوچھا، ابو جان، یہ ستارے رات ہی کو کیوں چمکتے ہیں؟ ابو جان نے ثنا کے سوال پر مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، ستارے تو دن میں بھی چمکتے ہیں۔ ثنا نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن ابو جان، دن میں تو ستارے دکھائی نہیں دیتے۔ ابو جان نے کہا، دن کے وقت سورج کی تیز روشنی میں ہمیں ستارے نظر نہیں آتے۔ ثنا نے پھر پوچھا، ابو جان، یہ سورج رات کو کہاں چلا جاتا ہے؟ ابو جان نے بتایا، دیکھو بیٹی، سورج تو کہیں نہیں جاتا، البتہ ہماری زمین جو اس کے گرد چکر لگاتی ہے، تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے آ جائے وہاں سورج کی روشنی پڑنے سے دن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زمین کا جو آدھا حصہ سورج کے سامنے نہیں ہوتا وہاں روشنی نہیں پہنچ پاتی، اس لیے اس حصے میں رات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ اس پیراگراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو دن اور رات ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں۔ ثنا بولی، اچھا ابو جان، رات کے وقت چاند بھی تو ستاروں کی طرح چمکتا ہے، پھر یہ ان سے اتنا بڑا کیوں نظر آتا ہے؟ ابو نے ثنا کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، گویا ہماری بیٹی آج کائنات کے بارے میں جاننا چاہتی ہے۔ سنو بیٹی، چاند ہماری زمین کے بہت نزدیک ہے۔ چاند ہماری زمین کے بہت نزدیک ہونے کی وجہ سے بڑا دکھائی دیتا ہے، جبکہ ستارے زمین سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ روشنی کے چھوٹے چھوٹے نقطے دکھائی دیتے ہیں۔ اصل میں ستارے چاند اور خود ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو ستارے ہیں وہ چاند سے اور خود ہماری زمین سے کئی گنا بڑے ہوتے ہیں، لیکن دور ہونے کی وجہ سے چھوٹے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور چاند ایک ذیلی سیارہ ہے۔ ہماری زمین ایک سیارہ ہے اور چاند ایک ذیلی سیارہ ہے۔ چاند کا قطر زمین کا 1/4 ہے۔ چاند کا قطر زمین کے قطر کا 1/4 ہے، اور سورج زمین سے کئی گنا بڑا ہے، جبکہ ستارے سیاروں سے جسامت میں بڑے ہوتے ہیں اور خود روشنی اور حرارت پیدا کرتے ہیں۔ سیاروں کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ستاروں سے روشنی لے کر چمکتے ہیں، جیسے ہماری زمین اور چاند سورج سے روشنی حاصل کرتے اور چمکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہماری زمین خود روشن نہیں ہے، ہماری زمین ایک سیارہ ہے، وہ خود روشن نہیں ہے، وہ اپنی روشنی چاند اور سورج سے مطلب ہماری زمین اور چاند یہ دونوں ایک سیارے ہیں، اور یہ اپنی روشنی سورج سے حاصل کرتے ہیں اور چمکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
سیارے مسلسل اپنے اپنے مداح میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ہماری زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں ہر وقت گھومتی رہتی ہے اور اپنا ایک چکر تقریباً 365 دنوں میں مکمل کرتی ہے۔ یہ ایک سال شمسی سال کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے چاند بھی ہماری زمین کے گرد چکر لگاتا ہے اور تقریباً 29 دن میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ چاند کی گردش کے مطابق 12 مہینوں میں ایک قمری سال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، مطلب قمری سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب نیکسٹ پیراگراف، چاند سورج کی روشنی کو منعکس کر کے زمین تک پہنچاتا ہے۔ گردش کے دوران چاند کے جتنے حصے پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ہمیں چاند کی اتنی ہی شکل دکھائی دیتی ہے، اس لیے چاند کبھی چھوٹا اور کبھی بڑا دکھائی دیتا ہے۔ 14 دن بعد چاند مکمل روشن ہو جاتا ہے۔ پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال اور 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ پہلی تاریخ کے چاند کو ہلال اور 14ویں کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ ثنا کو یہ سب بہت دلچسپ لگ رہا تھا اور بہت غور سے اپنے ابو کی باتیں سن رہی تھی۔ ابو نے مزید بتایا کہ سورج کے گرد اور بھی کئی سیارے ہیں اور سیارچے محو گردش رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اجسام فلکی یعنی کہ چھوٹے چھوٹے فلکی اجسام سیارچے کہلاتے ہیں، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سینکڑوں سال پہلے پٹ جانے والے کسی ستارے کے حصے ہیں۔ سورج سیاروں، ذیلی سیاروں اور سیارچوں کے ساتھ مل کر ایک نظام بناتا ہے جو نظام شمسی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، مطلب جو نظام شمسی ہوتا ہے وہ سورج، سیاروں، ذیلی سیاروں اور سیارچوں کے ساتھ مل کر ایک نظام بناتا ہے جو نظام شمسی کہلاتا ہے۔ سورج اس نظام شمسی کا مرکز ہے۔ ہماری کائنات میں سورج کی طرح بڑے بڑے ستاروں کے بھی نظام موجود ہیں۔ اربوں کربوں ستاروں سے مل کر ایک کہکشاں بنتی ہے۔ اس کائنات میں کروڑوں اربوں کہکشائیں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ ثنا نے یہ سن کر کہا، اللہ تعالیٰ نے تو یہ پوری کائنات بہت وسیع بنائی ہے۔ وسیع مطلب کہ بہت بڑی بنائی ہے۔ ابو نے خوش ہو کر کہا، بالکل بیٹی، اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا، ایکسرسائز ہم لوگ اسکول میں کریں گے اور آپ لوگ جو الفاظ آپ لوگوں کو مشکل لگتے ہیں اس چیپٹر کے، وہ آپ لوگ انڈرلائن کرتے جائیں اور اسکول میں آ کے پھر وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اور بہت دلچسپ سبق ہے یہ۔ آپ لوگ اس کو پہلے سنیں اور پھر بار بار غور سے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، بہت ساری معلومات ہے اس میں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ہماری کائنات کے بارے میں بہت ساری معلومات ہے اس میں۔ شکریہ۔